الحمدللہ الذی وکفی والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفاتحہ جو ہم اس کی ایک ایک آیت کو تفصیل سے پڑھ رہے ہیں، آج اس کا بس ایک اجمالی سا، پھر اس کی کچھ مخصوص باتیں، کچھ نئی باتیں جو ہیں اس کا اضافہ کر کے پوری سورت کا جو ہے ہم مختصراً اس کا احاطہ کریں گے۔ سورۃ الفاتحہ کے بہت سارے نام آپ کے سامنے بتائے تھے کہ اس کے احادیث میں بہت سارے نام ہیں، قرآن میں بھی اس کو مختلف ناموں سے پکارا گیا ہے۔ سبع من المثانی اس کا ایک نام ہے، یعنی کہ وہ 7 آیتیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں۔ سبع، یہ دیکھیں آپ دیکھ رہے ہیں 7 آیتیں ہیں، 3 یہ ہیں اور یہ 4، 7 آیتیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے یہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ اس کا ایک نام جو ہے بہت مشہور، وہ الصلاۃ ہے۔ صلاح، صلاح کے معنی دعا کے ہیں، الصلاۃ کے جو بنیادی معنی ہیں وہ دعا کے ہیں، اور اسی کے بارے میں حدیث قدسی ہے صحیحین میں کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، کہ میں نے الصلاۃ کو، اس دعا کو اپنے اور بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیا ہے۔ فنصف لی و نصف لعبدی، اس کی آدھی میرے لیے ہے، یعنی کہ اس میں اللہ رب العزت کی تعریف ہے، اور آدھی میرے بندے کے لیے ہے، اور میرا بندہ جو مجھ سے مانگے گا میں اس کو عطا کروں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہر آیت کے بارے میں فرمایا کہ جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اس نے میری صفت بیان کی، اس نے میری صفات بیان کی میری، تو یوں اس کا یہ نام، اس کا ایک نام الرقیہ بھی ہے۔ الرقیہ یہ بھی حدیث میں آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس سورۃ الفاتحہ کو دم کرنے کا جو ہے وہ حکم دیا۔ رقیہ کے معنی دم کرنے کے ہیں، تو اس سورۃ فاتحہ کا جو ہے وہ دم کیا جانا بھی سنت سے ثابت ہے، اس کا نام ایک الرقیہ بھی ہے۔ تو ہم نے یہ پڑھا تھا کہ الحمدللہ رب العالمین میں جو لام کی کئی معنی بیان کیے تھے، اس میں سے جو یہاں پر لام یہیں پر صرف ایک معنی میں استعمال نہیں ہوا ہے، بلکہ یہ استحقاق کے لیے بھی ہے اور جنس کے لیے بھی ہے، یعنی کہ تعریف کا جتنا بھی حقدار کوئی ہو سکتا ہے تو وہ اللہ رب العزت ہے۔ استحقاق کے لیے بھی تھا اور یہ جنس کے لیے بھی تھا۔ جیسے کہ جنس کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ جب کوئی ایک چیز کو پورے کی پوری اس میں ثابت کرنا ہو تو اس کے لیے جنس، جیسے کہ تعریفاً لجمیعہ لا لواحد، یعنی کہ اس کی تعریف کرنی ہے صرف ایک کی نہیں بلکہ اس پورے کی، لجمیعہ، جیسے کہ اس کی مثال دی تھی المؤمن افضل من الکافر، الکافر کے ساتھ جو لگا ہوا ہے اس جنس کے لیے لگا ہوا ہے، یعنی کہ جتنے بھی کافروں کی اقسام ہیں ان سب سے مومن جو ہے وہ افضل ہے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ استحقاق کے لیے بھی ہے، یعنی تعریف کا اصل مستحق اللہ رب العزت ہے، اور یہ جنس کے لیے بھی یہ ہے کہ ساری کی ساری۔ پھر للہ میں جو ہے بیان کیا تھا کہ الحمدللہ میں توحید الوہیت کا بیان ہے۔ الوہیت یعنی کہ منہج، عبادت، طریقہ، ٹھیک ہے جی، وہ ساری کی ساری جو ہیں وہ اللہ رب العزت نے جو بیان کر دی ہیں انسان کے لیے، اس کو ماننا، الوہیت۔ اور اللہ اسم الجلالہ کے بارے میں عرض کیا تھا کہ یہ کہاں سے، اس کا بنیاد کیا ہے، کہاں سے نکلا ہے؟ الہ، الہ کے ساتھ کیا لگایا تھا؟ لام تعریف، الہ، تو الہ سے جو الہ کا حمزہ ہے وہ گرا تو اللہ بنا۔ تو یعنی کہ اپنے نام میں ہی آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر الوہیت جو ہے وہ نظر آ رہی ہے، نام کے اندر یہ الوہیت، الہ۔ اور رب العالمین میں توحید ربوبیت ہے، یعنی کہ وہ خالق ہے، وہ کھلاتا ہے، وہ پلاتا ہے، وہ رستہ دکھاتا ہے، وہ تربیت کرتا ہے، وہ رزق دیتا ہے، وہ بیماریوں میں شفا دیتا ہے، وہ اولادیں دیتا ہے، وہ مصیبتوں میں سے جو ہے وہ بندے کو تنگی اور سے دور کرتا ہے۔ تو اس کے اندر عالمین، جو اللہ رب العزت کے علاوہ جو کچھ ہے وہ عالم ہے، عالم نہیں عالم، ٹھیک ہے، عالمین۔ عالم علم والے کو کہتے ہیں اور عالم جہان کو کہتے ہیں، اور اللہ رب العزت کے علاوہ جو کچھ ہے وہ عالم ہے، تو وہ اس سب کا کیا ہے؟ رب، اس سب کا کیا ہے؟ رب ہے، یعنی کہ سب کی پرورش کر رہا ہے، سب کی دیکھ بھال کر رہا ہے، سب کی تربیت کر رہا ہے، سب کی نشو و نما کر رہا ہے، تو تمام تعریفیں اس کے لیے ہیں۔ الرحمن الرحیم دونوں بیان کیا تھا کہ مبالغے کے صیغے ہیں، اس کے اندر اللہ رب العزت کی جمالیات کی صفات ہیں، صفات الجمال ہیں، یعنی کہ وہ انتہائی مہربان ہے، اور وہ
رحم بھی کرنے والا ہے۔ رحمان کا بیان کیا تھا کہ یہ عام ہے، مومن اور کافر سب کے لیے اور اس دنیا کے لیے، دو معنی اس کے۔ اور الرحیم جو ہے وہ صرف جب وہ اہل ایمان کے لیے اپنی صفت رحمت کو بیان کرتا ہے تو وہ الرحیم اس کے لیے استعمال کرتا ہے، اور آخرت میں بھی وہ صرف الرحیم مسلمانوں کے لیے اور اہل ایمان کے لیے ہوگا، ورنہ دوسروں کے لیے جو ہے پھر وہ غضبناک ہوگا، کافروں کے لیے۔ مالکی یوم الدین، کہ یہاں پر جو اللہ تعالیٰ کی صفت بیان ہوئی ہے یہ اس کے جلال کی ہے۔ وجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اس وقت فرمائے گا کہ لمن الملک اليوم، کہ آج بتاؤ آج کی بادشاہت کس کے ہاتھ ہے، کس کے پاس ہے؟ کوئی جواب نہیں دے گا، پھر مالک الملک خود جواب دے گا للہ الواحد القہار۔ وہاں پر اپنی وہ غضبناک صرف قہاریت اور واحد جس کو لوگوں نے نہیں مانا ایک، اس کا اظہار کرے گا۔ تو مالکی یوم الدین کے اندر جو ہے صفات الجلال ہیں، اس کی جلالیت، اس کی بڑھتری کی، اس کے بڑے ہونے کی جو ہے صفات ہیں۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ ایک اسلوب ہے عربی کا کہ اچانک غائب کی بات کرتے کرتے مخاطب کا صیغہ استعمال ہو جاتا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین کے اندر جو ہے خطاب نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو ایک بندہ بیان کر رہا ہے۔ یہاں سے فوراً جو ہے وہ غیاب خطاب کے اندر آتا ہے، ایاک کا خطاب ہے، تو تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، تو خطاب ہو گیا۔ یہاں سے پہلے تک خطاب نہیں تھا بلکہ کیا ہے؟ غیاب۔ اس کو کہتے ہیں التفات، یعنی کہ ایک رخ سے دوسرے کی طرف متوجہ ہو جانا۔ خطاب یہاں سے شروع ہوتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب ایاک نعبد کے اندر پھر دوبارہ جو ہے وہ الوہیت کا بیان ہے، الوہیت کا بیان ہے، اور پھر اس کی ایک قسم مدد مانگنے کا یہاں بیان ہے۔ ایاک نعبد عبادت جس کا تعلق الہ سے ہے، اور آپ کو یہ بیان کیا تھا کہ جب فعل پر ضمیر مقدم کرتے ہیں تو اس کے اندر تخصیص، حصر، اور صرف اسی کے لیے جو ہے وہ اختصاص پیدا کرنے کے لیے، زور دینے کے لیے، یعنی کہ عبادت کی کوئی بھی شکل ہے وہ صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے، اور اس سے پناہ، اس سے مانگنے کی کوئی بھی شکل ہے وہ بھی صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے۔ تو یہ ہے وہ بات جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی تھی کہ نصف لی و نصف لعبدی، یہ صلاۃ جو ہے آدھی میرے لیے ہے، آدھی میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان ہوئی ہے، و نصف لعبدی، اور یہ میرے بندے کے لیے ہے، میرا بندہ جو مجھ سے مانگے گا میں اس کو دوں گا۔ اب یہاں سے وہ دعا جو اللہ تعالیٰ بیان خود سکھا رہا ہے بندے کو، اس کا آغاز ہوتا ہے، جس میں پہلی کا اظہار یہ کیا کہ مالک الملک ہم عبادت کی کوئی بھی شکل ہے وہ تیرے لیے سزاوار رکھیں گے، اور مدد مانگنا تجھ سے وہ ساری کی ساری۔ تو پہلی مدد جو مانگ رہا ہے بندہ، اللہ تعالیٰ بندے کو سکھا رہا ہے، وہ ہے صراط مستقیم کا رستہ دکھانا، کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلی مدد ہم جو تجھ سے مانگ رہے ہیں وہ پہلے ہمیں رستہ سیدھا دکھا، ہدایت سیدھی بتا دے چلنے کی، زندگی گزارنے کی۔ یہاں پر بات مجمل تھی، صراط المستقیم سیدھا رستہ، اب ابھی پتہ نہیں کس کا رستہ، سیدھا رستہ کیسا ہوگا، اسی کی تفصیل اب بیان ہو رہی۔ اور الصراط المستقیم سے مراد کیا ہے؟ الاسلام، الدین، الاسلام جس کو اللہ نے بیان فرمایا، اور وہ کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم۔ الصراط کا یہاں پر یہ کیا ہے جی؟ بدل، میں نے بیان کیا تھا، الذین انعمت علیہم، ان کا رستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ فاعل کون ہے؟ اللہ رب العزت، انعمت، تو نے انعام کیا ان کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ وہ بات بندے کو سکھا رہا ہے کہ تم وہ رستہ مانگو جو کوئی نئی اپروچ نہ ہو، بندے کے اندر کوئی نئی کسی چیز کا انکشاف نہ ہوا ہو کہ جی ایک نئی بات پتہ لگی ہے، نہیں، بلکہ ایسا رستہ جو وہ پہلے بھی ہدایت یافتوں کو دیتا آیا ہے، اور پھر یوں اپنے اس رستے کو پیچھے سے چیک کر لو، ماپ لو، اس کے مطابق ہے ان ہدایت یافتوں کے اوپر، جس کی تفصیل اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر بیان فرمائی۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ ان چار نبیوں کو دیکھ لو، ایک رستے کا پتہ چلا ہے، مانگا ہے اور رستے کا پتہ چلا اور سمجھا کہ صحیح ہے، فوراً ناپ لو۔ من النبیین، نبیوں سے، نبی انبیاء کرام کیا دے کر گئے؟ وحی، اللہ رب العزت کی وحی، چاہے وہ پڑھی جاتی ہے، تلاوت کی جاتی ہے، یا چاہے وہ سنتوں کی شکلوں میں موجود ہے، چاہے احادیث کی شکل میں موجود ہے، تو وہاں سے۔ والصدیقین،
اور وہ صدیقین جو انبیاء پر فوراً ایمان لے کر آئے، جیسے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے کہ اور بہت سارے صحابہ ہیں، والشہداء جنہوں نے گواہیاں دیں، چاہے وہ انبیاء کرام کے وقت میں انہوں نے گواہی دی کہ واقعی یہ نبی ہے، یہ دین جو لے کر آیا اللہ کی طرف سے ہے، یا چاہے اس کے بعد اور ان کو سند ملتی رہی کہ واقعی یہ انہوں نے صحیح گواہی دی، والصالحین اور جو پھر اس کے اوپر عمل کر کے دکھاتے آئے سارے دوروں میں، تو ان کا رستہ، اور ساتھ ہی فوراً متضاد کو بیان کروا دیا، لوگوں کے ذہنوں میں بیان کر دیا، متضاد کو سامنے رکھو گے تو اصل کی سمجھ آئے گی، اور وہ ہے غیر المغضوب علیہم، نہ کہ وہ جن پر غضب ہوا، غضب کیا گیا، مغضوب مفعول مجہول کا صیغہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنا اظہار نہیں کیا، وہاں پر غضب کرنے والے کا اظہار نہیں کیا، جیسے کہ انعمت میں اظہار کیا، انعمت تو نے انعام کیا، انعمت علیہم، اللہ رب العزت کا یہاں پر اظہار ہے، خطاب اس سے کیا جا رہا ہے، مخاطب معلوم ہے انعمت، مغضوب کے اندر فاعل معلوم نہیں ہے، مجہول ہے، مغضوب علیہم، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک طرف کی شفقت ہے، اس کی مہربانی کہ اس نے اپنے غضب کا اظہار خود اپنی طرف نہیں کیا، یعنی اس میں یہ بھی بات شامل ہے جیسے میں پہلے عرض کر چکا کہ انہوں نے اپنے تئیں خود اپنے آپ کو مغضوب ٹھہرایا، جیسا کہ مفسرین اس کے پر متفق ہیں، سے مراد یہود ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے نعمتوں سے ان کو اس میں شامل کرنا چاہا، لیکن انہوں نے ہیلے بہانوں سے کبھی حلال کو حرام کرتے رہے، کبھی اپنے بڑوں کی غلط باتوں کی پیروی کرتے آتے رہے، کبھی پھر دین کو بگاڑتے رہے، خرافات رسم و رواج لے کر آتے رہے، اور پھر غضب کا شکار ہوئے، مغضوب ہوئے، اور دوسرے وہ جنہوں نے ضالین ضلوا انفسہم، جنہوں نے خود اپنے آپ کو گمراہ کیا، عقیدے غلط لا کر، نظریات غلط پیدا کر کے، اور اس سے مراد ہیں نصارہ، اور ان سے مراد یہود اور ان کی نہج پر چلنے والے سارے، ٹھیک ہے جی۔ یہاں پر جن کے رستے کی دعا مانگی گئی وہ سارے انبیاء، صدیقین، سارے شہداء، صالحین، اور یہاں پر جن سے پناہ مانگی گئی، جن کے رستے سے علیحدگی اختیار کرنے کی مانگی گئی، یہود اور نصارہ اور ان کے نہج پر چلنے والے سارے۔ تو یہ پوری سورۃ الفاتحہ جس کی اللہ تعالیٰ نے بندے کو گارنٹی دی ہے کہ میرا بندہ جب یہ مانگے گا تو میں اس کو دوں گا، اور ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس کے معنی کو ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے جب دعا کریں تو اس پورے یقین کے ساتھ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دعا کو قبول کر کے یہ رستہ دکھائے گا، جیسا کہ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ جب دعا مانگو تو پورے یقین اور وثوق کے ساتھ مانگو، ایسا نہ کہو کہ اللہ تعالیٰ اگر تو چاہے تو ایسا کر دے، اللہ تعالیٰ کی تو سب کچھ چاہت میں ہے، سب کچھ اختیار میں ہے، بلکہ خوب پہچان کر اس سے خیر مانگو اور خوب یقین کے ساتھ مانگو کہ وہ ہر خیر دینے کے لیے اس کے اختیار میں ہے۔ تو جب وہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کے اوپر گارنٹی دی ہو کہ میرے بندے کے لیے وہ ہے جو وہ مانگے اور جو اس نے خود سکھائی، تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم بار بار اس سے ہدایت طلب کرتے ہیں، بار بار اس سے ان منعم علیہم کے رستے پر چلنے کی اس سے استدعا کرتے ہیں کہ ہمیں مسلسل ابتدا ہدایت کی مل جانے سے لے کر ہماری موت تک ہمیں اس رستے پر ہی قائم رکھے، اس کے اندر آنے والے جتنے ابہام اور خیالات اور اس سے پہلو تئی کے رستے ہیں اس سے ہمیں بچا کر رکھے، اور خصوصاً مغضوب اور ضالین کے رستوں سے ہمیں بچا کر رکھے، تاکہ ہم آخرت میں اللہ رب العزت کی رحمت کے مستحق ہو سکیں اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے فیض یاب ہو سکیں، اس کی جو ہے وہ رحمت کے حقدار ٹھہر سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔